أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 19واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے اس کا 9واں رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 157 ہے، 157 نمبر آیت ہے۔ اور اس آیت کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا بھی تھا۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کی دنیا آخرت میں رحمت، دنیا میں سب کے لیے رحمت، آخرت میں صرف نیک لوگ پرہیزگاروں کے لیے رحمت، اس چیز کا بیان تھا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ تھا۔ وہ اوصاف جو تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئے، جن میں سے پہلا وصف تھا الرسول، النبی۔ رسول اور نبی ہونے کے بعد ایک امتیازی وصف تھا الامی، کہ جس نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا لیکن پوری دنیا کو بدل دیا، انقلاب برپا کیا اور ایسی اخلاقی عمدہ اعلیٰ تعلیم دی کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں سنوار تھی، کیونکہ وہ علم وحی سے مزین تھا، وہ اللہ نے سکھلایا تھا۔ باقی نبیوں کو تعلیم اللہ ہی دیتا ہے، نبیوں دنیا کے استاد سے نہیں پڑھے ہوتے۔ لیکن بعد میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ خاندانی طور پر وہ نبی رسول رسالت کا خاندان نسل در نسل نبی ہے، تو باپ دادا کی تعلیم کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے تو بیٹے اسماعیل ہے، بیٹا اسحاق ہے، اب نبی کے گھر سے فیضان ہے سارا، تو وہ نبی سے سیکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام ہے تو آگے یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں، باپ نے ان کو سکھلایا، تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم کو وراثتی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں تھی، نہ ورثے والی کوئی تعلیم تھی، نہ کسی نبی کی تعلیم سے پہلے حصہ تھا ان کو، کیونکہ پہلے تو نبی جو آتا ہے سابقہ نبی شریعوں کی تبلیغ ساتھ کرتا ہے، جس کے ساتھ ان کے پاس پہلی شروع کا علم بھی ہوتا ہے، آگے اللہ مزید ان کو بھی دیتا ہے حالات کے مطابق۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امی تھے، نہ آپ کے پاس تو سابقہ کسی کتاب کا علم تھا آپ کے پاس جو آپ نے پڑھا ہو کسی سے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی کسی قسم کا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سیکھا تھا۔ نمایا عن الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی امی جسے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ نبی علیہ السلام کے تذکرے تورات انجیل میں واضح نامے موجود تھے، جس وجہ سے یہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، مانتے تھے، اگرچہ انہوں نے تحریفات کی لیکن باوجود محرف ہونے کے آج تک بھی تورات انجیل اس جو اگرچہ اپنی وہ اصل حالت میں نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نشانیاں اب بھی موجود ہیں۔ ہمارے دوست ہیں مولانا خاور رشید بٹ صاحب، ماشاءاللہ اس چیز پہ ماہر ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی اسی طرح رسول اللہ کی پیشین گوئیاں کا، اور اس کے اندر وہ نبی کہ انہوں نے جو پیشین گوئی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں جمع کر کے کتابی صورت میں جمع کی ہیں، وہ نبی جو ہے اس نام سے، جو کہ ان کے اندر یہ خاص لفظ تھا جو رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے، آپ کا ایک وصف یہ بھی کہ آپ حکم دیتے ہیں ان کو اچھی باتوں کا، معروف کا، نیکی کا، ہر وہ بات جو ان کے لیے دنیا آخرت میں نفع فائدے کی ہے وہ معروف ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ، اور آپ روکتے ہیں ان کو، عن المنکر، برائی سے۔ منکر ہر وہ چیز لفظی معنی جس کا انکار کیا گیا، کیونکہ برائی، غلطی، بدتمیزی، بد اخلاقی اور بےہودگی یہ ہر وہ چیز ہے جس کی فطرت سلیمہ جس کا انکار کرتی ہے، کوئی چیز کو پسند نہیں کرتا۔
تو اس لیے ہر وہ چیز جو شرعن ممنوع ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، ناپسند کیا، وہ منکر میں شامل ہے، تو وہ نبی ان کو روکتا ہے ان کو برائی سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اب مزید وجہ کہ وہ نبی وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ اب دیکھو نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل میں تو ہر چیز کو حلال، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا، یہ اللہ کا جو ہے وہ وصف ہے، اللہ کا خاص ہے۔ نبی بھی اگر کسی چیز کو حرام قرار دے گا تو وہ اللہ کے حکم سے حرام قرار دے سکتا ہے، اپنی مرضی سے نبی بھی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں حلال کرنے کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ نسبت اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ بظاہر جو کرنے والے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں وہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جہاں نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کراہت بھی کی نا کسی چیز سے، تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ناپسندیدگی کراہت امت کے حق میں حرمت بن جانی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو بیویوں نے کہا، سوتنوں کا معاملہ تھا، تو کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ تو مغافیر ایک بوٹی ہے جس کی اندر بدبو ہوتی ہے، تو آپ کو بو سے نفرت تھی، تو اب آپ نے کھایا تو شہد تھا، تو اب ظاہر ہے چیزیں مکھیاں جو ہے وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ بیٹھتی ہیں مختلف جگہوں پر، تو نبی نے میں تو مغافیر کا جو ہے اجماع کا آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر نبی علیہ السلام چھوڑ دیتے تو ظاہر ہے آپ نے ناپسند کرتے چھوڑا کیونکہ بو تھی اس میں، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام جس کو ناپسند کرتے چھوڑ دیا، امت کے لیے وہ حرام بن جانی تھی۔ حالانکہ آپ نے شاید حرام نہیں کیا تھا میں اپنے اوپر، لیکن آپ یہ کہ میں آئندہ نہیں استعمال کروں گا بو کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام کا ناپسند کرتے چھوڑ دینا جو ہے یہ امت کے لیے حرام بن جانا تھا۔ اس لیے اللہ نے جو نتیجہ تھا اسی کے مطابق یہ آیتیں رکھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے؟ اتبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، تو چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، کیونکہ آپ ثابت وہی ہے۔ اب وہ طیبات تین طرح کی چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے، اس میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو چیزیں حلال تھیں لیکن بنی اسرائیل کی بدبختیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حرام کر، مطلب جس کے اندر جو ہے وہ ہر وہ جانور جو جس کے پاؤں جڑے ہوئے تھے، بطخ ہے، شتر مرغ ہے یا اونٹ ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ چربی تھی وہ بھی اللہ نے ان پہ حرام کر دی تھی، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھیں وہ بھی نبی علیہ السلام نے اسلام کے اندر اپنے دین میں شریعت میں حلال قرار دی۔ کچھ چیزیں وہ تھیں جو اگرچہ حلال تھیں لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا اسی طرح تیسری چیزیں وہ تھیں جو چیزیں ناپاک چیزیں ہیں لیکن وہ لوگ کھا جاتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو حرام قرار دے، جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حرام چیزیں تھی حلال جو حرام کی ہوئی تھی ان کو حلال قرار دیا نا۔ اس کے اندر دو طرح کی تو چیزیں یہ ہوگی، ایک مثال کے طور پر جو چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام تھی یا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام کر لی ہیں، اور فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی حرام قرار دیتا ہے ان پر خبیث چیزوں کو۔ اب ہر وہ چیز جسے شریعت حرام قرار دے دے وہ خبیث ہے، کیونکہ نبی نے حرام کس کو قرار دینا ہے؟ خبیث چیز۔ اب جو چیز جسے خبیث کہہ دیا نبی نے وہ بھی حرام ہے، جسے حرام قرار دے دیا وہ بھی کیا ہے؟ خبیث ہے۔ مثال کے طور پر
نبی علیہ السلام سامان القلب خبیث، آپ نے کتے کی کمائی جو ہے وہ خبیث ہے، تو یہ حرم علیہم الخبائث، نبی علیہ السلام خبیث چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں، جس چیز کو آپ نے خبیث قرار دیا وہ کیا ہو گئی؟ حرام۔ کتے کی خرید و فروخت حرام ہے کیونکہ آپ نے اس کی قیمت کو خبیث قرار دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مہر البغی، زانیہ عورت کی کمائی خبیث۔ تو اب یہ چیزیں جنہیں نبی علیہ السلام نے خبیث، اس طرح نبی علیہ السلام کو عبداللہ ابن عمر سے ایک بندے نے پوچھا، کہنے لگا جی یہ بتلائیں کوا حال ہے، کیا بندہ کھا سکتا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے من یاکلہ بعد ما اخبثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو نبی علیہ السلام نے خبیث قرار دے دی اس کو کون کھائے گا؟ کہ نبی علیہ السلام کا خبیث قرار دینا ہی اس کو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام قرار دیتا ہے ان پر خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو۔ تو فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وَيَضَعُ، اور وہ ختم کرتا ہے، لفظی معنی ہے گرانا، وہ ختم کرتا ہے عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ۔ اب اسر کیا ہے؟ جس کے بارے میں آپ نے سورۃ ہم بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من، اللہ ہمارے اوپر اس طرح بوجھ نہ ڈال دینا جیسے پہلی امتوں پہ بوجھ ڈالے۔ یہ اسرم سے مراد، بوجھ سے مراد وہ احکام ہیں، وہ سخت قسم کے احکام تھے جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالی لاگو کیے، یہ پہلی امتوں پہ لاگو تھے۔ مثال کے طور پر ان کے لیے پابندی تھی کہ نماز صرف معبد خانے میں، مسجد میں جو عبادت گاہ بنی ہے نا وہاں پر ادا کر سکتے ہیں، نہ سفر میں، نہ رستے میں، نہ گھر۔ سفر میں بھی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں جو ہے وہ مختص ہے معبد خانہ، وہ مل جائے تو پڑھیں گے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ نماز کے لیے وہاں آنا پڑے گا۔ اب امت مسلمہ کو اللہ کتنی آسانی دے دی کہ بھئی جو الارض کلھا مسجدا وطہورا، نبی علیہ السلام اللہ نے ساری زمین ہمارے لیے مسجد اور پاک بنا دی، جہاں نماز کا وقت پڑھو، گھر میں ہو، جو ہے وہ سفر کے اندر ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، مسجد میسر ہوتا بھی نہیں تو جگہ کو صاف ہے تو آپ وہاں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں اصل یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے، لیکن کسی مجبوری پہ ہو، کہیں بھی جگہ ٹائم ہو جائے تو آپ نماز وہاں ادا کر سکتے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ یا اسی طرح سخت احکام کی ایک اور مثال بھی مل سکتی ہے، ابھی تازہ ہم نے پیچھے پڑھی کہ ان کے ہاں شرک کی مثال یہ تھی، شرک کی حد یہ تھی کہ جہاں پر کوئی شرک کرے گا تو وہ واجب القتل ہو، جیسے انہوں نے فقتلوا انفسکم، کہ جنہوں نے جو ہے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے حکم دے دیے جن نے پوجا کی ان کو قتل کرو، باتخاذکم العجلہ، تم نے جو بچڑے کی جو پوجا کی ہے نا اس کی سزا یہ ہے کہ اب قتل کرنا ہوگا۔ یا اسی طرح پیشاب وغیرہ کپڑے کو لگ جاتا ہے یا جسم کو اس طرح کاٹنا پڑے گا، اب وہ چیز جو ہے ظاہرہ، یہ چیز بھی بڑا سخت معاملہ ہے، وہ چیز ظاہرہ نقصان تکلیف دے کہ وہ کپڑے کا حصہ وہ کاٹ دینا پڑے گا، معاملہ ہمیں تو دھو لو تو صاف ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں وہ اسر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ایسے سخت احکام جو امت کے لیے مشقت کا باعث، نبی علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ بیان کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ مایا ہم نبی بھیجا تو آپ نے مایا کہ سورۃ توبہ ہے نا، سورۃ توبہ کے آخر میں نبی علیہ آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان ہوا کہ جو ہے یا نبی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جہاں پر نا کہ یا ایھا الناس یا قد جاءکم من اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت ہے سب سے آخری آیت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر وصف یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات گراں گزرتی ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، نبی کو یہ بات تکلیف دیتی ہے جس سے تم مشقت میں پڑو. وہ نبی پہ یہ بات گراں گزرتی ہے کہ ایسی بات جس سے میرے امتی مشقت میں پڑے، نبی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، گراں گزرتی، تکلیف دیتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اسر والے معاملے کے اندر امت پہ اتنی شفقت والا مزاحمہ کیا، جس معاملے میں بھی کچھ تنگی محسوس ہوتی تھی تو آپ میرا دل کرتا تھا کہ میں کام ایسے کرتا، لیکن لوگوں تمہاری آسانی کے لیے میں نے یہ نہیں کیا. آپ نے کہا میرا دل کرتا تھا ہر نماز کے لیے حکم دے دیتا مسواک کرو، لیکن مجھے پتا تھا کہ تنگی ہو جانی ہے. لوگوں میں کیا چاہتا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض کر دیتا، لیکن جو ہے اس وجہ سے بھی کیا ہو جانی ہے، تنگی ہو جانی ہے. لوگوں میں دل کرتا تھا کہ عشاء کی نماز جو ہے نا تہائی رات کو تیسرا حصہ جب گزرے تب پڑھی جائے، لیکن افضل ٹائم ضرور ہے، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جانی تو میں تکلیف ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت میں، لولا ان اشق علی امتی، لولا ان اشق علی امتی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت میں پڑے. تو بس بھی اللہ نے بیان ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ میرے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے جس سے میرے نبی کے امتی مشقت میں. تو فرمایا یازع عنہم اسرا، ایک تو وہ سخت احکام جو ہے وہ تجھے ختم کرنے کے لیے آیا، وَيَضَعُ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اغلال یہ غل کی جمع ہے، بیڑیاں ہوتی نا لوگ یہ کڑیاں پائیاں ہوئی ہیں، تو وہ جس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے. اور اغلال سے مراد وہ رسم و رواج، وہ پابندیاں ہیں جو ان کے مولویوں نے، پیروں نے، یا انہوں نے خود جو ہے باوجداد کی تقلید میں اپنے اوپر لاگو کر رکھی. بیجا پابندیاں، خود ساختہ پابندیاں، رسم و رواج کی پابندیاں، سختیاں، نبی وہ جو ہے وہ کہ جب بیڑیاں بھی توڑنے آیا. اس کا کوئی تصور وجود نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں، دین میں، جس کے نتیجے کے اندر وہ ان کے مولوی پیروں کے مالک ان کی اتنی سختی تھی. عورت کے مخصوص ایام اس کی فطرت کا حصہ، ادھر پانڈے وکھرے کر دے، ادھر بسترا وکھرا، پانڈے وکھرے، کہ گویا کہ وہ دوجے لفظاں چ یہ پلیت ہو گئی، وہ گھر چوں بیچاری وکھری ہے، انہاں پانڈے چ کھا بھی نہیں سکتی. تو اس حد تک یہ معاملہ تھا. اور ان کی عدت کا معاملہ ہوتا تو اسے گندے کپڑے کوار میں 1 سال بیچاری بند کپڑے رہ گزارا کرتی، نہ کپڑے بدل سکتی، نہ وہ کام کر سکتی، اور اتنی گندگی زہر پیدا ہو جاتی تھی کہ بسا اوقات اس کے نتیجے کے اندر جانور کو جو وہ لگاتے تھے معاملہ چیزیں اسے خطرہ تھا، جانور کا مر جاتا تھا. پھر اسی طرح کے اور ان کے معاملات تھے، جو یہ معاملہ اسی طرح جو ہے ان کے سود کے معاملات تھے، رسم و رواج کے معاملات تھے. اب رسم و رواج کے اندر تو اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں کے معاملہ میں دیکھ لو، تیرے کاٹتے کوئی نہیں. ایسی رسم و رواج میں ہندوانہ رسم ہے نا جیز، ایڈی کو مسلط ہے کہ لوگوں بیچاروں کو اپنی بچیوں کی شادی کرنا عذاب بن گیا. ہندوؤں میں تو چلتا ہی ہے نا، یہ جو ہے ان کے جو دے معاملہ تو وہاں تو ڈیمانڈ کر کے بھی لوگ لیتے. یہاں بھی یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کی باتیں ہم نے سنی، کہتے ماپے غریب ہوتے مقدر ہے، سورے ماڑے ہوتے بے وقوفی ہے. تو غریب کو بچی کے ادھر جائے وہ کہاں شادی کرے. پھر بچہ پیدا ہویا، دروازے تے جی پتے بنو، شرین لے کے شرینہ بنن، شرن چاؤنے، پھر مہندی، پھر جی ہوں بینڈ، سارا کچھ ہی ہوندا نا. یہ رسماں کی نے؟ نک شریکا تے فردے درجے دیاں ہیگیاں نے گھٹو گھٹ، جے کہہ کے ویکھ لو وہ جی کی کریے، پھر سارا جی کچھ پھر ساری دنیا کرنا ہی پیندا جی. شریکا جو ہویا پھر کی کری بھی جو کلے کتنے ہو جی، منی بھی جانے ہیں غلط، کری بھی جانے ہیں. اور ایسے ایسے معاملات نے کہ وظیفہ دس دو انہوں کہ کاروبار واسطے فلانا، تے اللہ دے فضل نہ جے باپ وضو ہو کے تے اہتمام نہ روز گھنٹہ لا کے وظیفہ بھی کرے گا، تے ویسے کو قرآن پڑھنا نماز نہیں پڑھے گا، وظیفہ کر لے. حج نہیں کرے گا، دربار دے چڑھایا گا. یہ جو اپنے اوپر بوجھ بھیجا مشقتیں ڈالی ہوتی ہے نا، یہ ساری چیزیں یازع عنہم اسرہم والاغلال التی کان، وہ جو اپنے اوپر خود ساختہ رسموں کے توق ڈالے ہوئے نا، بنجائز بوجھ، نبی وہ سارے بوجھ کیا ہے
وہ ختم کرنے آیا ہے۔ والاغلال التی، وہ بیڑیاں، وہ بوجھ، التی کانت علیہم، وہ توق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، نبی ان توقوں کو اتارنے کے لیے آیا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ ما الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی کی جو امی ہے، ان پڑھ، جس نے دنیا کی استاد سے پڑھا نہیں، الذی یجدونہ مکتوبا، کہ وہ پاتے ہیں اس کو اپنے پاس لکھا ہوا، فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو اچھے کام کرنے کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتا ہے ان کو برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حرام قرار دیتا ہے ان پہ گندی چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ہے ان سے، ختم کرتا ہے ان سے ان کے بوجھ، والاغلال، اور وہ توق، التی کانت علیہم، جو ہے، جو وہ توق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی اتارتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب